اور جنگ لڑتے لڑتے جو میرا غلام راہ حق میں شہید ہوگا تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، آج کا یہ عظیم اور بابرکت دن 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہزاروں کے لشکر پر کامیابی اور فتح نصرت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اس دن کو یوم الفرقان سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم دن کو یوم الفرقان فرمایا۔ یوم الفرقان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق فرمایا۔ سنیے وہ فرق کیسے ہوا۔ عزیزان مکرم، 17 رمضان المبارک کو چونکہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی بہت بڑی جنگ واقع ہوئی جس کو غزوہ بدر سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہوئی؟ تو دوستان مکرم، مورخین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن چونکہ کفار کا بہت بڑا لشکر جس کی سپہ سالاری ابو جہل کر رہا تھا، کم و بیش 1000 افراد پر مشتمل یہ بہت بڑا لشکر تھا، جن کے پاس کم و بیش 700 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور عربی نسل کے گھوڑے، تیز ترین گھوڑے کہ جو گھوڑ سواروں نے استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی تھی، اور بے حساب ان کے پاس زرائیں تھیں، ان کے پاس تلواریں تھیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا، فرزندان اسلام کا جو ایک قلیل سا لشکر تھا، کہ وہ لشکر 313 افراد پر مشتمل ہے، جن کے پاس فقط 70 اونٹ ہیں اور ان کے پاس 8 تلواریں ہیں، بعض کے دستے ہیں، بعض کے نہیں ہیں، اور بعض صحابہ نے جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے چھڑیاں اٹھا رکھی تھیں بطور تلوار استعمال کرنے کے لیے۔ اس جوش اور جذبے کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ یہ قلیل سا لشکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مدینہ طیبہ سے بدر تشریف لا رہا ہے، اور جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو 12 رمضان المبارک کا دن تھا، حتیٰ کہ 13 کو بھی سفر کیا، 14 کو بھی سفر کیا، 15 رمضان المبارک کو بھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 16 رمضان المبارک کو جمعرات والے دن شام کو آ کر انہوں نے بدر کے اندر پڑاؤ ڈال دیا، حتیٰ کہ رات بھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد عریش کے اندر نوافل ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا حی یا قیوم کی تسبیحات پڑھتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آرام سے سو گئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے اس انداز سے دعا فرمائی، عرض کرتے ہیں اللہم ان تولک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم ابدا، یا باری تعالی جو میری محنت تھی، جو میں نے کوشش کی ہے، جو میں نے تبلیغ کی ہے مکے کے اندر، لوگوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے پتھر مارے ہیں، مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، وہ میری ساری زندگی کی محنت، یہ 313 افراد میرے غلام ہیں، مالک اگر آج بدر والے دن ان کو بھی کفار کے ہاتھوں تم نے ہلاک کروا دیا تو پھر لا تعبد بعد اليوم ابدا، پھر قیامت تک اس روئے زمین پر مالک تیری عبادت کرنے والا یہاں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے محبوب پاک کی یہ عرض و نیاز اور بڑے انداز اور محبت سے جو دعا کی تھی حضور نے، اللہ نے اس انداز سے قبول فرمائی کہ رب العالمین نے بدر کے مقام پر اپنے فرشتے نازل فرما دیے، اور ان فرشتوں نے صحابہ کی آ کے مدد کی، اور 313 افراد کا جو لشکر جن کے پاس تلواریں بھی 8 ہیں، گھوڑے بھی 2 ہیں، فقط 700 اونٹ ہیں، مقابلے میں 200 گھڑ سوار ہیں، مقابلے کے اندر 1000 افراد کا
بہت بڑا لشکر ہے، مقابلے کے اندر 700 اونٹ ہیں جو ذبح کیے جا رہے ہیں، جن کو پکا کے کھلایا جا رہا ہے، اور وہاں ان کی جو کنیزیں تھیں وہ دف بجا رہی ہیں اور بڑے ناز و نخرے کے ساتھ وہ اشعار پڑھ رہی ہیں کہ آج ہم نے مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کر مکے میں قیدی بنا کر واپسی لے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک کی دعا قبول فرمائی، اور اس کلیل سے جو 313 افراد پر کلیل سا لشکر مشتمل تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں مشرکین مکہ پر ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ ایک عظیم باب ہے اور عظیم دن ہے بدر کا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ البتہ تحقیق نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر والے دن۔ کس طرح؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت قلیل تھے لیکن رب العالمین نے اپنے فرشتے بھیج کر محبوب تمہاری اور تمہارے لشکر کی مدد فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جنگ کے دوران صحابہ کی اس انداز سے تربیت فرما رہے تھے کہ صحابہ نے لکھا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے میرے غلاموں، ان کے ہزاروں کے لشکروں کو دیکھ کر، ان کے گھوڑوں کو دیکھ کر، ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر تم نے گھبرانا ہرگز نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور جنگ لڑتے لڑتے جو میرا غلام راہ حق میں شہید ہوگا تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔